بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق الله العظيم. محترم و مکرم و معزز خواتین و طالبات و معلمات، یہ حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ، کہ آگاہ رہو کہ انسان کے جسم میں، بدن میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر گوشت کا وہ لوتڑا صحیح رہا، انسان کا پورا بدن صحیح رہتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ گوشت کا ٹکڑا، لوتڑا وہ خراب ہوا، فاسد ہوا، تو فسد الجسد کلہ، پورا بدن انسان کا خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، اور آخر میں فرمایا آگاہ رہو، وہ گوشت کا لوتڑا وہ دل ہے. تو دل، اس سے معلوم ہوا کہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے انسان کے جسم میں. اور اس حدیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوا کہ جس شخص نے اپنے دل کی اصلاح کر لی، اس کے بدن کے ہر عضو سے نکلنے والے اعمال بھی صحیح ہوں گے. اور خدا نخواستہ اگر کسی نے اپنے دل کی اصلاح نہیں کی، دل میں اسی طرح فساد، قساوت باقی رہی، تو جسم کے ہر عضو سے نکلنے والے اعمال بھی برے ہوں گے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو انسان کا قلب ہے، اس کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے. اور انسان کے اعمال، اعضاء اور جوارح سے جو صادر ہوتے ہیں، اس کا مین تعلق اور رابطہ یہ دل سے ہے. تو اپنے دل کی اصلاح یہ ضروری ہے، جس کو اصلاح قلب کہا جاتا ہے. اور تزکیہ قلب یہ ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا. تو تزکیہ قلب، دل کو صاف کرنا رذائل سے، اخلاق ذمیمہ سے، یہ ہر مسلمان کے ذمہ ضروری اور لازمی ہے. اخلاق رذیلہ کون کون سے ہیں؟ جیسے آپ دیکھیں، ظاہری طور پر بھی جسم کو بعض مرتبہ بیماریاں لگتی ہے اور مختلف قسم کے امراض ہوتے ہیں، اور پھر ہر انسان کو الگ الگ امراض اور بیماریاں ہوتی ہیں. کسی کو بلڈ پریشر کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، کسی کو شوگر کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، کسی کو دل کا مسئلہ ہوتا ہے، اور کسی کو معدے کا مسئلہ ہوتا ہے. مختلف امراض ہیں، مختلف بیماریاں ہیں. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. یہ ظاہری بیماریاں کہلاتی ہیں. ان کا علاج بھی ضروری ہے، اس کے لیے پرہیز بھی ضروری ہے. اور عام طور پر ہم ظاہری بدن کے ظاہری امراض کے علاج کی طرف توجہ دے دیتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، اس کے لیے فکرمند ہوتے ہیں، اس کے اصلاح کی، درستگی کی فکر بھی کرتے ہیں. تو جس طرح بدن کو ظاہری امراض اور بیماریاں لاحق ہوتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے انسان کے باطن کو بھی بیماریاں لگتی ہے. وہ باطنی بیماریاں اور امراض کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے حسد ہے، حسد ایک باطنی روحانی مرض ہے. روحانی مرض ہے، یہ ظاہری بدن کو نہیں لگتا. ٹھیک ہے، ظاہر سے بھی بعض اعمال پھر حسد کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں، غلط اعمال، لیکن اصل میں جو مرض ہوتا ہے یہ باطنی مرض ہے، حسد. اسی طریقے سے کینہ،
انسان کسی سے ضد کرے، دل میں کینہ رکھ لے، بغض، کسی کے لیے بغض رکھنا، دل میں نفرت رکھنا، تکبر بڑا ہی مہلک روحانی مرض ہے، ام الامراض کہا گیا ہے اس کو۔ حب جاہ، حب مال، بیجا غصہ، اور یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ روحانی امراض ہے۔ بد نظری کا مرض، بد کلامی کا مرض، یہ اور بھی بہت سارے چند میں نے ذکر کیے۔ تو یہ جو ہے یہ روحانی امراض کہلاتے ہیں، جو انسان کے دل کو خراب کرتے ہیں، دل کو متاثر کرتے ہیں۔ لیکن عام طور پر اگر دیکھا جائے تو ان امراض کے اصلاح کی طرف ہم اس درجے کی توجہ نہیں کرتے، کیوں؟ عام طور پر ہم ان کو مرض سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جب ان امراض کو ہم مرض اور برائی ہی نہیں سمجھتے تو اصلاح کی طرف توجہ کہاں سے جائے گی؟ دیکھیں، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمزوری اور عیب موجود ہے۔ کسی میں تکبر ہے، کسی میں حسد ہے، کسی میں کینہ ہے، کسی میں حب جاہ ہے، کسی میں حب مال ہے۔ یہ مختلف امراض آج ہمارے دلوں کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اس کے اصلاح کی فکر کرتے ہیں؟ تو پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح ظاہری امراض کے علاج کے لیے ڈاکٹر، طبیب، حکیم یہ موجود ہے، اور ہم ان سے رجوع کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، اپنی بیماریاں ان کو بتاتے ہیں اور بیماریوں کی دوا ان سے لیتے ہیں کہ بھی فلاں مرض لاحق ہے، فلاں مرض لاحق ہے۔ تو یاد رکھیں، ٹھیک اسی طریقے سے باطنی امراض بھی ہوتے ہیں، وہ بھی انسان کے بدن اور جسم کو لاحق ہوتے ہیں۔ ان کے لیے بھی اللہ پاک کے ایسے نیک بندے اس دنیا میں روئے زمین پر موجود ہیں جو ان روحانی امراض اور بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اور روحانی امراض اور بیماریوں کے ماہرین اور اسپیشلسٹ ہیں، جن کو ہم صوفیہ کہتے ہیں، مشائخ کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں۔ تو یہ ان روحانی امراض کا علاج کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جس طرح ظاہری بیماری کا علاج انسان خود نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ بھئی چلے ڈاکٹر نے پچھلی دفعہ مجھے بیماری آئی تھی یا بخار، تو یہ دوائی لکھی تھی، اب میں خود لے لوں۔ انسان اپنے آپ کو اس کی وجہ سے ہلاکت میں ڈال سکتا ہے از خود اگر انسان علاج کرے گا۔ کیوں؟ ظاہری بات ہے، اس کے لیے جسم کی ساری کیفیت کو اور ترتیب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو جس طرح انسان اپنی ظاہری امراض کا علاج نہیں کر سکتا، یاد رکھیں اسی طریقے سے انسان اپنے باطنی امراض کا علاج بھی خود نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے بھی انسان کسی مصلح کا محتاج ہے۔ تو باطنی امراض کے لیے بھی فکر مند ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسان اپنے باطنی امراض کا بھی علاج کروائے۔ تو اصل عرض کرنا جو مقصد ہے، جو بات میں نے شروع کی کہ آج ہمارے اندر یہ روحانی امراض یہ موجود ہے، اور آج اگر دیکھا جائے معاشرے میں فساد کی وجہ، آپس میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ، وہ یہ ظاہری امراض نہیں بلکہ باطنی امراض ہے اس کا سبب اور وجہ۔ آج انا ہمارے اندر موجود ہے، انانیت۔ آج اگر کہیں اختلاف آ جائے تو کوئی پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہے، ہر ایک کی کوشش یہ ہے کہ بھئی سامنے والا جھک جائے، میں تو نہیں جھکنا چاہتا، میں تو تعلق میں، دوستی میں، صلح کرنے میں پہل نہیں کروں گا۔ آج اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو صلح بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ پہلے زمانے میں دل صاف تھے، معمولی سی بات پہ اگر اختلاف بھی ہوتا تھا تو فوراً دل سے وہ میل نکال لیتے تھے۔ آج کیا ہے؟ آج دل کے اندر بات کو رکھتے ہیں، بعض دفعہ تو ظاہر بھی نہیں کرتے، ظاہر میں ٹھیک ہے تعلق اور وہ رکھا، لیکن دل کے اندر میل رکھ لیا، دل کے اندر کینہ رکھ لیا۔ تو یہ چیز زیادہ خطرناک ہے اور فتنے اور مصیبت کا باعث ہے۔ تو اس کی وجہ بنیادی کیا ہے؟ اس کی وجہ میں نے یہ عرض کیا، آج ہمارے اندر انانیت آ گئی ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ بھئی میں پہل نہ کروں صلح میں، حالانکہ صلح کے کتنے فضائل آئے ہیں اور اس پر کتنا اجر و ثواب ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے آج تکبر ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من کبر یا مثقال ذرة من کبر، کہ ایسا شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا
جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر موجود ہوا. اب آپ بتائیں، اندازہ لگائیں، رائی کے دانے کے برابر، یعنی یہ کنایہ ہے کہ معمولی سا، بالکل معمولی سا شائبہ بھی تکبر کا ہوا تو ایسا شخص یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، داخلے سے محروم ہو جائے گا. تو آج ہم دیکھ لیں کہ آج کس طرح ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ مرض موجود ہے. اور تکبر کہتے ہی کسے ہیں؟ الکبر، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمت الناس. تکبر کہتے ہیں کہ حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. انسان عام طور پر جب حق قبول نہیں کرتا نا، تو اس کا جو بنیادی سبب اور بنیادی وجہ ہوتی ہے، یاد رکھیں اس کے پیچھے تکبر ہوتا ہے. یہ تکبر قبول حق سے مانع ہوتا ہے ہمیشہ. جس انسان کے دل میں تکبر ہوتا ہے یہ صحیح بات قبول نہیں کرتا. اب دیکھتے ہیں نا، بعض مرتبہ اختلاف ہو جاتا ہے دو افراد میں، دو گھرانوں میں، دو خاندانوں میں. ایک حق پر ہوتا ہے، ایک حق پر نہیں ہوتا. لیکن بعض مرتبہ جو حق پر نہیں ہوتا وہ پیچھے نہیں ہٹتا، کہتے نہیں بھائی ہم نہیں مانتے آپ کی بات، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانتے. الکبر بطر الحق. بھائی جب آپ حق پر نہیں ہیں تو آپ حق کو تسلیم کریں. آپ غلط ہیں تو آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں. لیکن آج میں اپنی غلطی تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تکبر ہے. میں غلطی تسلیم کروں گا تو بھائی میری ناک کٹ جائے گی. میں غلطی تسلیم کروں گا تو شاید میں دوسرے سے چھوٹا سمجھا جاؤں گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. وغمت الناس. اور تکبر کی دوسری علامت لوگوں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا. ظاہری الفاظ کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو کتنا ہی چاہے متواضع کہہ لیں، الفاظ استعمال کر لیں، لیکن اگر یہ کیفیت اور یہ جذبہ یہ دل میں ہے کہ میں دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہوں، اور حقیر سمجھنا بھی یہ ہے کہ میں کہیں اگر مجلس میں گیا، کہیں پر ہوں محفل میں، تو میں چاہوں گا کہ بھئی میں نمایاں رہوں. اب اگر دوسرے کو نمایاں حیثیت دی گئی، دوسرے کو کہیں آگے بٹھا دیا گیا، اس کو خاص جو ہے حیثیت دی گئی، تو اب میرے دل کے اندر نفرت آ گئی، کینہ آ گیا، میل آ گیا. تو اس بنیاد پر دل کے اندر نفرت کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں، اور میں آگے ہی نہیں رہتا، میں تو سب سے پیچھے رہتا. آج ہم ناموری چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، تو یہ سب کے سب کیا یہ حب جاہ کی علامتیں ہیں نا. تو حب جاہ یہ بھی ایک مرض ہے اسی طریقے سے تکبر کے علاوہ، کہ انسان چاہتا ہے کہ میری شہرت ہو، میرا نام ہو، لوگ میری تعریف کریں. اگر کوئی انسان کی غلطی کی اصلاح کرتا ہے، انسان کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے، ایسا شخص برا لگتا ہے. حالانکہ میرا محسن ہے کہ میرے غلطی کی اصلاح کر رہا ہے، لیکن مجھے اپنا محسن برا کیوں لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ حب جاہ ہے نا دل میں. میں صرف تعریف سننا چاہتا ہوں، میں صرف اپنی تعریفیں اور اچھائیاں سننا چاہتا ہوں. میں اپنی برائی سننے کا حوصلہ ہی نہیں رکھتا. میں چاہتا ہوں کہ بس میری اچھائیاں بیان ہوں. تو یاد رکھیے کہ یہ حب جاہ کہلاتا ہے، اور یہ حب جاہ ہی ہوتا ہے. یہ مرض بھی آج ہمارے اندر بدرجہ عتم موجود ہے. انسان کسی کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. مال کے اعتبار سے اگر کوئی آگے بڑھتا ہے، اس کے دل میں حسد اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے. دنیاوی میدان میں کوئی اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، یہ اس سے دشمنی پال لیتا ہے، دشمنی رکھنے لگتا ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے دل میں حب جاہ موجود ہے. اسی طریقے سے ایک مرض وہ حب مال بھی ہے، مال کی محبت. اور یہ تو بہت ہی بڑا فتنہ ہے، یہ جو مال کی محبت ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا یہ مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. تو یہ مال، اس کو فتنہ کہا گیا ہے، یہ فتنہ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ آزمائش ہے اس امت کے لیے مال. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے، احادیث سے ثابت ہے کہ مال کے فتنے میں یہ امت پڑنے کا خطرہ ہے، کہ مال کے فتنے میں پڑ جائے گی. تو حب مال، مال کی محبت آج کل ہمارے دلوں میں پیوست ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہ حقیقت ہے کہ مال کی محبت بڑی سخت ہے انسان کے دل میں. اور
حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن عبد الدینار و عبد الدرہم. عبد الدینار، ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی کہ جو دینار اور دراہم کے بندے بن جاتے ہیں، مال کے غلام اور مال کے بندے بن جاتے ہیں، ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے، لعنت کی گئی ہے. تو آج دیکھیں تو یہ امراض ہمارے اندر بدرجہ اتم موجود ہے. اسی طریقے سے بیجا غصہ کرنا، میں نے بیجا کا لفظ استعمال کیا. نفس غصہ یہ مذموم نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر فطری طور پر رکھا ہے اور ضروری بھی ہے یہ جذبات. خدا نخواستہ اگر کسی انسان میں غصے کی کیفیت ہی نہ ہو، اس جذبے سے انسان بالکل خالی ہو، محروم ہو، تو اس صورت کے اندر پھر انسان اپنی عزت کا تحفظ بھی نہیں کر سکے گا، اپنی جان مال کا تحفظ بھی نہیں کر سکے گا. یہ تو انسان بالکل پھر غیرت ہی انسان سے نکل جائے گی. اللہ پاک نے انسان کو ایک غیرت بھی دی ہے. یہ انسان اپنی عزت کی خرابی پر اس کو غصہ آتا ہے، مال کے اگر کوئی مال پر حملہ آور ہوتا ہے، قابض ہوتا ہے، غصہ آنا چاہیے. عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، غیرت کا تقاضا ہے، غصہ آنا چاہیے. کوئی نقصان پہنچائے گا تو غصہ آئے گا. اسی طریقے سے دینی شعائر، دین اسلام کی اہانت ہوگی، دین اسلام کے احکام کو پامال کیا جائے گا، اس کو غصہ آئے گا، آنا چاہیے. تو غصہ کا آنا برا نہیں ہے، لیکن جائز محل میں ہو. لیکن خدا نخواستہ اگر اس کی شدت ہو جائے اور بے محل آئے، یا جس کو ہم کہتے ہیں بیجا، اس صورت کے اندر اب غصہ مذموم ہوگا کہ جہاں غصہ کرنے کا مقام نہیں ہے وہاں ہم غصہ کر رہے ہیں. اور آج یہی ہے، آج اگر دین کے اعتبار سے پامالی ہو رہی ہے، حق تلفی ہو رہی ہے، حقوق اللہ میں حق تلفی ہو رہی ہے، اس پہ ہمیں غصہ نہیں آتا. آج اگر بیٹا فرض نمازیں چھوڑ رہا ہے، باپ کو غصہ نہیں آ رہا. آج اگر بیٹا عبادات میں، طاعات میں کوتاہی کر رہا ہے، باپ کو غصہ نہیں آ رہا. لیکن اگر بیٹا ایک دن دکان نہیں جائے، لیٹ جائے، حساب کتاب میں گڑبڑ کر لے، غلطی کر لے، پھر غصہ آتا ہے اور ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا. مجھے غصہ تو اب آ رہا ہے بیٹے پر، اولاد پر، لیکن وہ دنیا کی وجہ سے آ رہا ہے، دنیاوی مال و اسباب کی بنیاد پہ تو آ رہا ہے، دین کے لیے نہیں آ رہا. بچہ مدرسہ نہیں جا رہا، سبق نہیں پڑھ رہا، اس پہ مجھے غصہ نہیں آ رہا. لیکن اگر ایک دن دکان نہیں گیا، لیٹ گیا، چھٹی کی، اس پہ مجھے غصہ آ رہا ہے. فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرے نزدیک دنیا کی اہمیت زیادہ ہے دین کے مقابلے میں. میرے نزدیک بازار کی اہمیت مسجد سے زیادہ ہے. میرے نزدیک دکان کی اہمیت مدرسے سے زیادہ ہے، تعلیمی ادارے سے زیادہ ہے. تو جس چیز کی اہمیت انسان کے دل میں ہوتی ہے، اس میں پھر کوتاہی پر انسان کو غصہ آتا ہے. ہونا اس کے برعکس چاہیے. تو بیجا غصہ یہ بھی روحانی امراض میں سے داخل ہے. اسی طریقے سے آنکھوں کا اور اللہ پاک کے دیے ہوئے اعضاء کا غلط استعمال، یاد رکھیں کہ یہ بھی روحانی امراض میں سے ہے. اللہ پاک نے اتنے نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہر انسان کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں دی ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو گے تو اللہ پاک کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. وہ لا تعد ولا تحصا ہے، وہ گنتی میں، شمار میں نہیں آ سکتی اللہ پاک کی نعمتیں. اتنی نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کا ہم نے کیا شکر ادا کیا. یہ آنکھیں اللہ پاک کی نعمت ہے، اور اس نعمت کا تقاضا، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ پاک کی اطاعت اور فرمانبرداری میں استعمال کیا جائے، اور ان نعمتوں کو اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال سے بچایا جائے. یہ ان کی قدردانی ہے، یہ اس نعمت کا شکر ہے حقیقی معنوں میں. لیکن آیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ آنکھیں اللہ پاک کی بڑی نعمت، اس آنکھوں سے انسان نیک عمل کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، علم دین حاصل کرے، اللہ کے راستے میں جائے، والدین کی زیارت کرے، بیت اللہ شریف، روضہ رسول کی زیارت کرے، اور ان آنکھوں کو اچھے کاموں میں استعمال کرے. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم بد نظری نہیں کر رہے، ان آنکھوں سے نامحارم کو نہیں دیکھ رہے،
مرد بھی خواتین بھی. جہاں دیکھنا منع ہے آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں. نامحارم کو دیکھنا منع ہے ہمارے لیے، ہم دیکھ رہے ہیں آج. اسی طریقے سے موبائل میں اس طریقے سے دیکھنا، ٹی وی دیکھنا، یہ چیزیں جو منع ہے آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں. تو اپنی آنکھوں کا آج بھی غلط استعمال ہم کر رہے ہیں. یہ اللہ پاک کی اس نعمت کی کتنی بڑی ناقدری ہے. کان اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے، سماعت. لیکن آج ہم دیکھیں اس کو بھی غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں. اللہ پاک کی نافرمانی والے باتیں سننا، غیبت سننا، فحش کلامی سننا، گانے باجے سننا، میوزک سننا، اس طرح کی چیزیں سننا. زبان اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے، دن رات ہم استعمال کر رہے ہیں، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ان اعضاء کی قدر تو ان سے پوچھیں جن کے پاس ہے نہیں، جو پیدائشی محروم ہے یا بعد میں محروم ہوئے. یہ بینائی کی قدر، سماعت کی قدر، گویائی کی، تکلم کی قدر، یہ آپ ان حضرات سے پوچھیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، بلکہ اس نعمت کے لیے ترستے ہیں وہ. اور ہمیں اللہ پاک نے دی ہوئی ہے، ہمارے پاس موجود ہے. جب چاہے آنکھیں کھولیں، جس کو چاہے دیکھ لیں، جو سننا چاہے سن سکتے ہیں. زبان صحیح سلامت ہے الحمدللہ، جو بولنا چاہے بول سکتے ہیں، تکلم کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے نعمتوں کی کیا قدردانی کی ہے. اسی طریقے سے صحیح سلامت دماغ، اللہ پاک نے ہمیں صحیح پیدا کیا، تندرست پیدا کیا. بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جو دیوانے ہیں، مجنون ہیں، عقل کی نعمت سے محروم ہے. اور دیکھیں اللہ پاک کے ہاتھ میں انسان کی کیا حیثیت ہے، بڑا کمزور ہے یہ انسان. لمحوں میں اللہ پاک چاہے انسان کے ذہنی توازن بگڑ جائے، خراب ہو جائے، اچھے برے کی تمیز نہ ہو، انسان کو کسی اپنے لباس کی تمیز نہ ہو، محرم نامحرم کی تمیز نہ ہو، کسی چیز کا ہوش نہ ہو. لیکن آپ دیکھیں اللہ پاک نے صحیح سلامت پیدا کیا، اور ذہن، دماغ، سوچ، صلاحیتیں سب ٹھیک ہے. ہم اس کا کب شکر ادا کرتے ہیں؟ زبان سے بھی آیا الحمدللہ ہم کہتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے ہم کہتے ہیں. یہ الفاظ ہماری زبان پہ آج ہے ہی نہیں. الحمدللہ نہیں ہے، شکر کا لفظ نہیں ہے. عملی شکر جسے کہتے ہیں کہ اطاعت میں ان اعضاء کو استعمال کرنا، وہ بھی نہیں ہے. نافرمانیوں سے بچانا نہیں ہے. یہ چیزیں نہ شکر لسانی ہے نہ شکر عملی ہے. آج ہم ہر طرح کی شکر سے محروم ہیں. اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اور آگے کیا فرمایا ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، زیادتی کروں گا اور دوں گا. اگر تم اس میں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. تو کتنی نعمتیں اللہ پاک کی ہیں آج ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کا حقیقی معنوں میں شکر ادا نہیں کر رہے. تو اصل جو موضوع تھا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہمیں اپنے قلب کی اور نفس کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ان روحانی امراض سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیں. آج غیبت کی جب مجلس لگتی ہے، یہ بھی ایک روحانی مرض ہے نا، غیبت کے اندر مبتلا ہونا، غیبت کا مریض بن جانا. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ مردہ بھائی کا گوشت کھا لے؟ اس کو تم ناپسند کرتے ہو. لیکن آج ہماری مجلسیں آبادی غیبت سے ہوتی ہیں. بیٹھ جاتے ہیں، غیبتیں چلتی ہیں، بڑوں کی بھی، چھوٹوں کی بھی، مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، زندوں کی بھی، مردوں کی بھی، استاذوں کی بھی، معلمات کی بھی، ہر ایک کی غیبت آج ہم کرتے ہیں. اور اپنی نیکیاں اٹھا اٹھا کر آج ہم دوسروں کو دیتے جاتے ہیں. تو غیبت بہت بری چیز ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. تو آج اس مرض سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں، جان چھوڑائیں. اور یہ نہیں ہے کہ صرف کرنا نہیں ہے، بلکہ سننا بھی نہیں ہے، کیونکہ سننے والے بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ کرنے والا ہے، وہ بھی اس غیبت میں شریک ہے نا. آج ہم مجلس میں جا کے شریک ہو جاتے ہیں غیبت میں، اگر خود نہیں بھی کرتے تو سن کر لطف لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز آج ہماری روحانی تنزلی کا سبب ہے. روحانی طور پر آج ہم گر رہے.
تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں۔ کیونکہ ہم نے اپنے قلب کی اصلاح کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ جو روحانی امراض ہمارے اندر پہلے سے تھے وہ اب تک موجود ہیں، بلکہ بجائے کمی کے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم ان امراض کی اصلاح کریں، اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں، اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر خاص طور پر چونکہ آپ میں سے ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو دین سے جڑا ہوا ہے، یہاں کی طالبات ہے، کوئی تعلیم دین کورس میں ہے، کوئی شعبہ حفظ میں ہے، کوئی شعبہ ناظرہ میں ہے، شعبہ قرآن کریم میں، تو دین کے حوالے سے اور دین کی طالبہ ہونے کے حوالے سے پھر ہماری اس اعتبار سے ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ میں چونکہ طالبہ ہوں، دین کا علم بھی حاصل کر رہی ہوں، مجھے تو زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے تو ان چیزوں کے نقصانات دنیاوی اخروی وہ سب معلوم بھی ہے، تو بہت زیادہ اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آج ہم ان اخلاقی کمزوریوں کا اور آج ہم ان اصلاحی اور روحانی امراض کا شکار ہیں۔ ان کے اصلاح کی بہت زیادہ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے قلب کی اصلاح کر لیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، آج ہر انسان دیکھیں سکون ڈھونڈ رہا ہے نا، اطمینان، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں مطمئن رہوں، خوش رہوں، لیکن ہر شخص پریشان ہے۔ ہماری پریشانی ختم نہیں ہو رہی ہے، دلوں میں اطمینان نہیں آ رہا۔ کیوں؟ جس چیز میں اللہ پاک نے اطمینان رکھا ہے وہ عمل ہم نہیں کر رہے، ہم اس کے لیے دنیاوی اسباب اور سہارے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کوئی شخص زیادہ مال طلب کر رہا ہے تاکہ اس میں سکون ہوگا، کوئی زیادہ دنیا کو طلب کر رہا ہے، زیادہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی اولاد کی زیادتی چاہتا ہے، کوئی منصب اور عہدہ چاہتا ہے، کوئی زیادہ دوست بنا رہا ہے۔ کیوں؟ ہمارے خیال میں شاید ہمارے مسائل کا حل ان چیزوں میں ہے، ایسا قطعی طور پر نہیں ہے۔ سکون، اطمینان وہ کس چیز میں ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے بتایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو اللہ پاک کی یاد میں دلوں کا اطمینان پوشیدہ ہے۔ وہ تو ذکر اللہ میں ہے، وہ تو ذکر میں ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذکر اللہ۔ ہر چیز کے لیے ایک مانجنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے جس سے اس کو صاف کیا جاتا ہے، مانجا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے۔ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذکر اللہ، اور دل کے مانجنے کا آلہ اور ذریعہ وہ اللہ پاک کی یاد ہے۔ دیکھتے ہیں ہر چیز کے کھوٹ کو صاف کیا جاتا ہے، لوہے کو صاف کرنے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ لوہا کیا ہو جاتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سونا، چاندی، اس کو بھی پگھلایا جاتا ہے، اس سے بھی کچرے کو دور کیا جاتا ہے، لوہے سے بھی کیا جاتا ہے، مختلف معدنیات ہیں، ہر ایک کو الگ الگ ذریعہ ہے سقالے کا، مانجنے کا۔ بعض برتن ہوتا ہے، کپڑا ہے اس کو دھونے کے لیے صابن ہے، برتن ہے اس کے لیے مانجنے کے الگ آلات ہیں، مٹی کا ہے اس کے لیے الگ ہے، اسٹیل کا ہے اس کے لیے الگ ہے، پھر الگ الگ چیزیں ہیں نا، اس سے مانجا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، تب جا کے وہ نشان جاتا ہے۔ کپڑے پہ آتا ہے اس کے لیے الگ ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے اس دل پہ بھی داغ اور دبے گناہوں کی وجہ سے آ جاتے ہیں، یہ دل آلودہ اور متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے مانجنے کا کیا ذریعہ ہے؟ ظاہری بات اس کو نہ صابن سے صاف کیا جاتا ہے، نہ پانی سے دھویا جا سکتا ہے، اور نہ کسی اور چیز، کوئی اور آلے سے اس کو مانجا جا سکتا ہے کہ وہ داغ دور ہو جائے۔ اس کے داغ کے دور کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، اللہ پاک کا ذکر، اللہ پاک کی یاد۔ جتنا یہ بندہ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک کو یاد کرتا ہے، اس کا دل گناہوں سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور دل سے گناہوں کے دبے، داغ، وہ سب کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج دل کے اصلاح کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے، اور اس کا خاص ذریعہ یہ ہے کہ ان اصلاحی بیانات سے جڑا جائے، اس میں شرکت کی جائے، دینی ماحول سے تعلق اور ربط رکھیں، مدرسے سے جڑیں، اساتذہ کا احترام، معلمات کا، بڑوں کا ادب اور احترام کریں، اللہ والوں سے اپنا اصلاحی تعلق رکھیں، بیعت کا تعلق رکھیں، دینی کتابوں کا، بزرگوں کے ملفوظات کا مطالعہ کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سن لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ ایک اعلان تو یہ ہے، جیسے ہر اتوار کو تاریخ اسلام کی کلاس ہوتی ہے
تو بعد مغرب انشاءاللہ تاریخ اسلام کی کلاس ہوگی، بنات کے مدرسے میں انتظام بھی ہوگا اور لائیو بھی پروگرام چلے گا۔ دوسرا اہم اعلان یہ ہے، وہ آپ کو معلوم بھی ہے، شاید سرکولر تقسیم بھی ہوئے، کہ کل ہمارا 6 ماہی کا نتیجہ ہے۔ تعلیم دین کورس جو خواتین کا ہے ان کا بھی ہے،